زکوٰۃ دے کر احسان جتلانا جائز ہے یا نہیں؟ تو یہ تو میں بیان میں بھی بیان کر رہا ہوں، تو پھر اس سوال کا کیا جواب دوں؟ میں نے ابھی بیان میں بھی یہی بات کہی۔ خیر میں بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں، بعض افراد مستحق لوگوں کو زکوٰۃ دینے کے بعد احسان بھی جتلاتے ہیں کہ میں نے آپ کو زکوٰۃ کی اتنی رقم دی اور میرا فلاں کام نہیں کیا آپ نے۔ اسی طرح احسان جتلانا صحیح نہیں ہے۔ ایسی صورت میں زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کی دربار میں قبول نہیں ہوگی اور اجر سے محروم رہیں گے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے فرضیت کا ادا ہونا، اور ایک ہوتا ہے فرضیت کا ادا ہونا، اور ایک ہوتا ہے اس پہ اجر و ثواب کا ڈھیر ہونا۔ تو زکوٰۃ تو اس کی ادا ہو جائے گی، لیکن اس احسان جتلانے کو قرآن کریم نے بڑی سخت وعید کہا ہے کہ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم۔ تو بعض لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ دیکھیں، ایک بات میں نے پہلے بھی کہی تھی، بیان میں بھی کہی ہے، وہ یہ کہ زکوٰۃ سے سب سے زیادہ مستحق آپ کی زکوٰۃ کا آپ ایک رشتہ دار ہے۔ آپ رشتہ دار کو زکوٰۃ دیں، اور افضل یہی ہے۔ دیکھیں، اپنے رشتہ دار میں معلومات بھی ہوتی ہے انسان کو کہ کون غریب ہے، کس سے مستحق ہے نہیں ہے، سب ہوتا ہے۔ تو اس لیے اسے زکوٰۃ دیں، اور زکوٰۃ دینے کے بعد کبھی بھی جتلائیں نہیں۔ اجر بھی ڈبل ہے، پکڑ بھی ڈبل ہے، یاد رکھیے گا، اجر ڈبل ہے۔ ایک تو رشتہ داری کے صلہ رحمی کا، اور دوسرا زکوٰۃ دینے کا، 2 اجر، لیکن پکڑ بھی ڈبل ہے۔ اگر احسان جتلا دیا تم نے یا تمہاری اولاد نے تو پکڑ بھی آئے گی، گناہ ثواب سے محروم، زکوٰۃ کے اجر و ثواب سے محروم۔ تو اس لیے زکوٰۃ دینے کے بعد یہ نہیں کہے کہ ہاں ہم تو تمہیں زکوٰۃ دیتے ہیں، تم ہمارا فلاں کام نہیں کرتے، اوئے تم اب بڑے افسر بن گئے ہو، ہمارے کام نہیں کرتے، تمہارے ابا ہم سے زکوٰۃ لیا کرتے تھے اور تمہیں پالا کرتے تھے، تمہیں پتہ ہے؟ تو ایسے الفاظ استعمال کرنا بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اور اس طرح چلو زکوٰۃ جو فرضیت ہے وہ تو ذمے سے ساقط ہو جائے گی، لیکن وہ زکوٰۃ کا جو اجر و ثواب ہے، جو اس کی نورانیت ہے، وہ آپ کو نہیں مل پائے گی۔ تو اس لیے اسے احتیاط کرنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے۔ واللہ اعلم بالصواب۔